الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بالأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ جاثیہ کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ سورۃ جاثیہ مکیہ سورت ہے۔ دوسری صورتوں کی طرح اس سورۃ کریمہ میں بھی بنیادی طور پر عقائد کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ جس طرح پہلی کتابوں میں احکامات نازل ہوئے ہیں، اس طرح قرآن مجید میں آپ کو بھی احکامات دیے گئے ہیں، اور آپ کے کچھ احکامات ان احکامات سے مختلف ہیں، لیکن احکامات کو نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیے کسی کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ کریمہ میں آخرت کے ہولناک مناظر بیان فرمائے ہیں۔ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ لوگ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے گھٹنے ٹیک دیں گے، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ جاثیہ ہے۔ جاثیہ کا معنی یہ ہے کہ گھٹنوں کے بال بیٹھنے والے، جو لوگ گھٹنوں کے بال بیٹھ جائیں ان کو کہتے ہیں جاثیہ۔ اسی مناسبت سے، اس لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ جاثیہ رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم حروف مقطعات ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نازل فرما رہے ہیں، جو بڑے صاحب اقتدار اور بڑے صاحب حکمت ہیں۔ اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ بہت بڑا اقتدار ہے اور بہت بڑی حکمت ہے، صاحب اقتدار بھی ہیں، صاحب حکمت بھی ہیں۔ اس ذات نے اس کتاب کو، قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمان اور زمین، ان میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی عظمت کی، للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے آسمان و زمین میں اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، تمہاری پیدائش میں اور جو جانور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیے ہیں، ان کی پیدائش میں، ان جانوروں میں آیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو قوم یقین رکھتی ہے، یقین والوں کے لیے۔
انسان کی تخلیق میں، جانوروں کے پیدا ہونے میں، ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نشانی رکھیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو یقین رکھتے ہیں، یقین والوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اپنے مقرر وقت پر دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، کبھی دن بڑا ہو رہا ہے، کبھی رات بڑی ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے، اور کتنا منظم نظام ہے کہ ایک منٹ کا بھی فرق نہیں آتا۔ تو اس زمین رات اور دن کے نظام میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو رزق کا ذریعہ اتارا ہے، پانی نازل فرمایا ہے، اور اس پانی کے ذریعے اس زمین کو زندہ فرمایا ہے جو مر چکی تھی، اس کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ فرمایا، اور پھر زمین سے قسم قسم کے پھل، اناج، سبزے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اگائے۔ اور تصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، ان میں آیات لقوم یعقلون، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو قوم عقل رکھتی ہے، عقل مند لوگوں کے لیے، دانش مند لوگوں کے لیے، جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی، اللہ کی توحید کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، فرمایا کہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر فرمایا کہ اللہ کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بعد وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر اللہ کے علاوہ، اللہ کی آیات کے علاوہ کون سی ایسی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اور اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایمان لانے کے قابل ذات تو اللہ کی ذات ہے، ایمان لانے کے قابل اللہ کی آیات ہیں، وہ نازل ہو چکی ہیں۔ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، تو کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ایمان لانا نہیں چاہتے، یقین کرنا نہیں چاہتے، یہ ایمان سے محروم ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اپنی آیات بیان فرمائی ہیں۔ تو ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے کلام پر، اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے۔ اور اگر غور کریں تو زمین و آسمان میں ہر جگہ، ہر طرف اللہ کی توحید کے، اللہ کی قدرت کے، اللہ کی عظمت کے دلائل موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔